ضرورت ہوتی ہے فوڈ. اگر ہمیں بریک فاسٹ بھی چاہیے تو وہ پیسے سے آتا ہے, اس کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہماری ہیلتھ خراب ہوتی ہے, ہماری صحت خراب ہوتی ہے, تو اس صحت کو بھی مینٹین کرنے کے لیے, میڈیسنس لینے کے لیے ہمیں پیسے کی ریکوائرڈ ہوتی ہے. اگر ہم کہیں پر رہ رہے ہیں, تو اگر رینٹ کا گھر ہے تو آپ اس رینٹ بھی اس کی پے کرتے ہو. اگر آپ کسی گھر میں رہتے ہو, ایسے گھر میں رہتے ہو جو آپ کا نہیں ہے, تو وہاں پر بھی آپ کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم کہیں ٹریول کر رہے ہیں, باہر گھومنے جا رہے ہیں, تو وہاں پر ٹریول کرنے کے لیے بھی ہمیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ ایجوکیشن لے رہے ہو, آپ اسٹوڈنٹ ہو, یا آپ کے بچے ایجوکیشن لے رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اس ایجوکیشن کے لیے بھی پیسے ریکوائرڈ ہوتے ہیں, تبھی آپ کو کوئی ایجوکیشن ملتی ہے. آپ کے گھر کے بلز ہوتے ہیں. آج کل اگر یہ ٹرینڈنگ نیوز بھی چل رہی ہے, آج آپ نے سنا ہوگا کہ بجلی کے بل کتنے بڑے آ رہے ہیں لوگوں کے, تو وہاں پر بھی کیا ہے, پیسے کی ضرورت ہے. تو ہماری ڈیلی لائف میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یوز ہوتی ہے, وہ پیسہ ہوتی ہے. تو پیسہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ اسیٹ ہے. وائی منی, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے پاس فریڈم ہے, آپ کے پاس آزادی ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے پاس کمفرٹ ہے, آرام ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے پاس سیکورٹی ہے, آپ کی لائف میں فلفلمنٹ ہے, آپ کے پاس ہیلتھ ہے, آپ کے پاس صحت ہے, آپ کے پاس کامیابی ہے. آپ اپنی زندگی میں انجوائے کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ہی آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی اپنی لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے, کیونکہ پیسہ اس دنیا کا سب سے پاورفل اسیٹ ہے. ایک ایسا اسیٹ, ایک ایسی ضرورت ہے ہماری کہ ہمیں اس دنیا میں اگر خوشحال زندگی گزارنی ہے تو ہمیں پیسے چاہیے. اب آپ اس بات کو بھی ریلیٹ کریں, دیکھیں اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر کے گھر بیٹھے ہوئے, بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ پیسے نہیں کما رہے تو کیا چیز ہے, مطلب پیسہ ہو تو ہی آپ کے گھر میں ریسپیکٹ بنتی ہے. تو پیسہ ہماری لائف کے لیے, ہماری زندگی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اسیٹ ہے. اس چیز کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ڈریم لائف, دیکھیں ہم سب کی نا ڈریم لائف ہوتی ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو انجوائے کریں, ہم اپنی لائف کو انجوائے کریں, ہم اپنے پیرنٹس کو پراؤڈ فیل کروائیں, ہم ایسے کام کریں کہ ہمارے جو والدین ہیں, ہماری جو فیملی ہے, ہماری جو سوسائٹی ہے, وہ ہم پر پراؤڈ فیل کرے کہ یار کیا بندہ ہے یہ, اس نے بہت بڑا کچھ کر کے دکھایا ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو ایک اچھے لائف اسٹائل دے سکیں, اپنے ماں باپ کو وہ حج عمرہ کروا سکیں. ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. بٹ اگر ہم ینگسٹرز ہیں, میرے بھی بہت سارے خواب ہیں. میں اگر اس سیشن میں ہوں تو میرے بھی خواب ہے, میں اس سیشن میں بیٹھا ہوں, آپ کو کلاس دے رہا ہوں کہ ہمیں لگژریس لائف اسٹائل چاہیے. میرا بھی ایک گول ہے کہ مجھے بھی ایک لگژریس لائف اسٹائل چاہیے, جہاں پر میں انڈیپینڈنٹلی اپنی لائف گزار سکوں. ایک ایسا ڈریم ہاؤس ہونا چاہیے میرے پاس کہ میں اپنی لائف کو گزار سکوں. تو آپ کے بھی ایسے بہت سارے خواب ہوں گے کہ آپ بھی اپنی لائف میں بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں. پیسے آپ کے پاس بہت ہونے چاہیے, آپ اپنے پیرنٹس کو پراؤڈ فیل کروانا چاہتے ہو, آپ لگژریس لائف اسٹائل گزارنا چاہتے ہو, آپ اپنا ڈریم ہاؤس لینا چاہتے ہو, تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, پیسے کمانے ہوتے ہیں. اگر یہ سب اشیاء ہمیں چاہیے تو اس کے لیے پیسے بہت امپورٹنٹ ہیں. بٹ ہم کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں, اوبیسلی سب کا یہی سوال آتا ہے کہ دیکھیں خواب تو ہر کسی کے ہوتے ہیں, ڈریمس تو ہر کسی کے ہوتے ہیں, لیکن ان کو پورا کیسے کریں. ہم کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں, بٹ ہم نا بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم اپنی لائف میں کیا کریں. ایسا کیا کریں کہ ہمارے پاس پیسے بھی ہوں, ہم اپنی لائف کو بھی انجوائے کریں. بٹ نارملی ہم کیا سوچتے ہیں کہ ایجوکیشن, جتنی ہم ایجوکیشن لیں گے اتنی ہی ہمیں کامیابی ملے گی, اتنے ہی پیسے ملیں گے. بٹ بات کی جائے ہماری ایجوکیشن کی, تو ایک نارمل اسٹوڈنٹ کم سے کم اپنی زندگی کے 15 سے 17 سال, اسٹارٹنگ کے 15 سے 17 سال, بچپن سے لے کے جوانی تک وہ 15 سے 17 سال انویسٹ کر دیتا ہے جسٹ ایک ڈگری کمپلیٹ کرنے میں, گریجویشن کرنے کے لیے. بٹ اس ٹائم پیریڈ میں وہ تقریباً 2 لاکھ پر سال بھی اگر دیکھا جائے تو وہ 28 سے 36 لاکھ روپے اپنے والدین کی انویسٹمنٹ کروا دیتا ہے جسٹ فور گڈ سیلری جاب, کہ مجھے ایک اچھی ڈگری مل جائے گی, ڈگری مل گئی تو اس کے بعد مجھے نوکری مل جائے گی, اینڈ نوکری مل گئی تو اس کے بعد میری لائف سیٹ ہے. بٹ کیا لگتا ہے کہ جسٹ ایجوکیشن ہی ہمارا سکسیس ہے, کہ جتنی ہم زیادہ ایجوکیشن لیں گے, جتنی ہم زیادہ ڈگریز لیں گے, اس سے ہی ہم پیسے کما سکتے ہیں. بٹ بات کی جائے یہاں پر ایجوکیشن کی, تو پاکستان یہاں پر ہر سال, ایز پر سروے رپورٹ, پاکستان یہاں پر ہر سال 4,80,000 اسٹوڈنٹس کو پروڈیوس کرتا ہے, جن کو گریجویٹ کر دیتا ہے. اینڈ ان 4,80,000 لوگوں میں سے صرف 1,72,000 لوگوں کو نوکری ملتی ہے, امپلائمنٹ ملتی ہے. اور انہی 4,80,000 لوگوں میں سے 3,08,000 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے روزگار رہ جاتے ہیں. تو اس بات کو آپ تھوڑا انڈرسٹینڈ کر رہے ہو کہ ہم جس ایجوکیشن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, جس کے لیے ہم تقریباً
کے انویسٹ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ تقریباً ہم اپنے والدین کے 40-50 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کروا رہے ہیں ایک ڈگری لینے کے لیے, اینڈ وہی ڈگری یہاں پر دیکھا جائے تو ایٹ دی اینڈ ہمارے کسی کام کی نہیں آ رہی, کیونکہ یہاں پر پاکستان ہر سال 4,80,000 اسٹوڈنٹس پرووائڈ تو کر رہا ہے, لیکن ان کو جاب سورسز بھی تو ہونے چاہیے, ان کے آگے لائف میں بڑھنے کے لیے ایسے سورسز بھی تو ہونے چاہیے کہ وہ اپنی اسٹڈی کو یوٹیلائز کر سکیں جس سے وہ پیسے کما سکیں. بٹ ان 4,80,000 لوگوں میں سے صرف 1,72,000 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی لائف میں سروائیو کر جاتے ہیں, جن کو جاب مل جاتی ہے پاکستان میں. بٹ ان 3,08,000 لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے سیم وہی ڈگری کی ہے انہی لوگوں کی طرح, بٹ وہ بے روزگار ہیں. تو اس بات سے آپ یہ تھوڑا ریلیٹ کریں. فار ایگزامپل میں آپ کو یہاں پر ایک ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ اچھے سے سمجھ سکو. دیکھیں ایگزامپل کے طور پر آپ MBBS کی ڈگری کر رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ اپنی سٹی میں ایک MBBS کی ڈگری کر رہے ہو. اب یہ سیم آپ کے ساتھ اسی کلاس میں اور کتنے لوگ MBBS کی ڈگری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہو سکتا ہے 100 لوگ ہوں گے آپ کے ساتھ. اگر 100 لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو یہ سوچیں پورے آپ کی جو اسٹیٹ ہے, جو سٹی ہے, اس میں اور کتنے لوگ ہوں گے جو MBBS کی ڈگری کر رہے ہیں. ایگزامپل کے طور پہ لے لیں, چلیں 1,000 ہو گئے آپ کی سٹی میں, بٹ اس پوری پروونس میں, اس اسٹیٹ میں کتنے لوگ ہوں گے؟ آپ ایسا کریں کہ 10,000 لگا لیں ایک اسٹیٹ میں. تو اس بات سے یہ سوچیں پورے پاکستان میں ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو سیم وہی ڈگری کریں جو آپ کر رہے ہو. تو اس بات سے آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں, کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ہم ایک ایسے ڈائریکشن میں جا رہے ہیں جہاں پر کمپٹیشن بہت ہے, مطلب بہت سارے لوگ بھاگ رہے ہیں, ہم بھی اسی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں, ہم بھی انہی لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ بھاگ رہے ہیں. تو ہم ایسی ریس میں بھاگ رہے ہیں جہاں پر سکسیس کے چانسز ہمارے لیے بہت کم ہے. جسٹ 20% چانسز ہیں کہ ہم سکسیس ہو سکتے ہیں, کامیاب ہو سکتے ہیں, بٹ 80% چانسز ہیں فیلئر کے, کیونکہ ہم ایک ایسے کمپٹیشن میں بھاگ رہے ہیں, ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ اس کمپٹیشن میں بھاگ رہے ہیں. بٹ ایجوکیشن از ناٹ اکول ٹو سکسیس. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بس اتنی ایجوکیشن کر لیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے گی, اتنی ایجوکیشن کر لیں تو ہمیں کامیابی مل جائے گی؟ بٹ مجھے لگتا ہے ایجوکیشن کا کامیابی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. بٹ یہاں پر بات کی جاتی ہے, اس سلائیڈ میں آپ کو کچھ ایسے لوگ بھی دکھائے جا رہے ہیں جو 2022 کی ایک رپورٹ ہے, تقریباً 4,000 سے زیادہ PhD اسکالرس پاکستان میں بے روزگار بیٹھے ہیں. بٹ یہ تو 2022 کی رپورٹ ہے, ابھی 2023 چل رہا ہے, تو آپ یہ سوچ لیں کہ رپورٹس اور کتنی بڑھ گئی ہوں گی. مطلب ان کے پاس تو ڈگریز بھی ہیں لیکن پھر بھی یہ جاب لیس ہیں, بے روزگار ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس سورسز بہت کم ہیں. 50,000 سے زیادہ انجینئرنگ اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے, وہ بھی بے روزگار یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بھی تو انجینئرنگ کی ہے, انہوں نے بھی تو MBBS کی ہے, انہوں نے بھی تو PhD کر لیا, بٹ یہ ان امپلائڈ کیوں ہے؟ تو جس ڈگری کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو, آپ ایک اسٹوڈنٹ ہو, تو کیا لگتا ہے آپ کو وہ ڈگری آپ کا فیوچر سیکیور کر سکتی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پڑھنا لکھنا بند کر دو, بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جتنی آپ ایجوکیشن لے رہے ہو, اس ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑی بہت ٹائم کی انویسٹمنٹ کہیں اور بھی کرنی ہوگی, کسی اور چیز کو سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. تو اگر آپ یہ ٹائم نکال سکتے ہو تو آپ ایک اچھی کلاس میں موجود ہو جہاں پر آپ کو کمپلیٹلی ایجوکیٹ کیا جائے گا کہ آپ کس طرح سے اپنے فیوچر کو سیکیور کر سکتے ہو. بات کی جائے یہاں پر پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, پاکستان میں ایجوکیشن کی کوئی کمی نہیں ہے, ایجوکیٹڈ پرسنس کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے, ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں, بٹ ہمارے پاس سورسز بہت کم ہے. ان امپلائمنٹ گراف یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ٹریڈنگ کا گراف نہیں ہے, ان امپلائمنٹ گراف کا ہے, ٹھیک ہے. 1999 سے لے کے 2022 تک پاکستان کا جو بے روزگاری کا گراف ہے وہ دن بہ دن ہر سال بڑھتا گیا ہے, کبھی کم نہیں ہوتا گیا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, ہر سال اتنے اسٹوڈنٹس جو گریجویٹ ہو جاتے ہیں وہ کہاں جائیں؟ ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کو نوکری مل جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں جتنے اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہو گئے ان میں سے کتنے لوگوں کو نوکری مل گئی؟ یہاں پر صرف 30% لوگوں کو نوکری ملی, اور جو 70% لوگ تھے وہ بے روزگار رہ گئے. تو وہ کیا کریں گے؟ سیم وہ لوگ مزدوری کریں گے, کیونکہ اور کہیں ایسی جگہ پر کام کریں گے, کہیں ویٹر بن جائیں گے مزدوری پر 10-20 ہزار پر. تو انہوں نے جو اپنا ٹائم انویسٹ کیا, انہوں نے جو اپنے پیسے انویسٹ کیے, وہ کس کام کے پھر؟ کیونکہ جو ایجوکیشن انہوں نے لی وہ ایجوکیشن ان کو فیوچر تو نہیں دے رہی. بٹ آپ بھی اگر ایجوکیشن کریں تو اپنی ایجوکیشن کنٹینیو رکھیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑا بہت اپنا ٹائم کہیں اور بھی انویسٹ کرنا ہوگا. بات کی جائے پاکستان میں مہنگائی کی, تو آپ سب لوگ کو پتا ہوگا ایزیلی آج کے ٹائم میں پاکستان میں کتنی مہنگائی چل رہی ہے. ریسنٹلی ہمارے یہاں آٹے سے ریلیٹڈ بھی لوگوں کے جھگڑے ہو رہے تھے,
کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس گیس کیا ہے کہ وہ اتنی مہنگائی ہونے کی وجہ سے گیس کیا کرتے ہیں، وہ پلاسٹک کے ڈبوں میں لے کے آتے ہیں، وہ وہاں پر اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں، وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے، ہمارے پاس سورسز بہت کم ہے، تو ہم جس ڈائریکشن میں بھاگ رہے ہیں اس ڈائریکشنز کو ہم نے چینج کرنا ہوگا. ہم جن پیٹرنس میں بھاگ رہے ہیں، ہم جن پرانے پیٹرنس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان پیٹرن سے ہمیں باہر نکل رہا ہوگا. کرنٹ سچویشن کی بات کی جائے تو یہاں پر ہمارے اکنامک کرائسس کنٹینیوسلی ڈاؤن آتے گئے، ٹھیک ہے. بات کی جائے یہاں پر ڈالر کے ریٹ کی تو 1960 میں ایک ڈالر تقریباً 3 روپے پاکستانی کا تھا، لیکن آج کے ڈیٹ میں اگر دیکھا جائے تو ڈالر تقریباً آج کے ریٹ میں تو 320 روپے کا ڈالر کھڑا ہوا ہے. تو آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کنٹینیوس ڈاؤن آ رہے ہیں. پاکستان کا ہر ایک شہری، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، بڑے سے لے کر بچے تک، تقریباً 2.5 لاکھ کے IMF کے قرض ہو گئے. وہ کس طرح سے؟ کیونکہ ہمارے ہاں گروتھ سسٹم نہیں ہے. ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ اپنا ٹائم بہت ویسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ ایجوکیشن از سکسیس، بٹ ایکچولی ایجوکیشن از ناٹ اکول ٹو سکسیس. ہر چیز آپ کو ایجوکیشن نہیں دے سکتی. آپ ایجوکیشن کرو بٹ اتنی کرو اس میں آپ کو پتہ لگے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں کس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں، کیا میں جس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں وہاں پر میرا فیوچر سیکیور ہے یا نہیں ہے، میں ابھی جس پوزیشن میں موجود ہوں کہ آنے والے ٹائم میں میرا یہ پوزیشن آگے اچھے سے مینٹین میں کر سکوں گا یا اور نیچے آؤں گا. کیونکہ ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈگری لے لی ہے تو آپ نوکری کرو گے اور آپ کی لائف سیٹ ہوگی. بٹ آج کے ٹائم میں اگر آپ کوئی نوکری کرتے ہو تو آپ کی لائف سیٹ بالکل بھی نہیں ہونے والی. ریسنٹلی ایک مڈل ایسٹ نے نیوز دی تھی جس میں لکھا گیا تھا کہ پاکستان فور سیل. بٹ ہم اتنے پیچھے ہوئے ہیں، دنیا سے اتنے پیچھے ہیں کہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے. آپ کو پتا ہوگا ریسنٹلی انڈیا نے ایک اسپیس کرافٹ سینڈ کیا ہے چاند پر. انڈیا چاند کے دورے کر رہی ہے اور ہم لوگ یہاں پر اپنے ایئرپورٹس اور سی پورٹس سیل کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، IMF کے قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا پولیٹکس نظام بہت خراب ہے. بٹ ہماری جو ینگسٹرز ہیں وہ بھی اپنے کریئر کو سیریس نہیں لے رہے، وہ بھی فیوچر کو سیریس نہیں لے رہے، وہ بھی ہماری کنڈیشنز کو سیریس نہیں لے رہے. وہ جسٹ اس سوشل میڈیا کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اسکرولنگ کر رہے ہیں، اپنے ٹائم کو وہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں جہاں سے نہ ان کو کوئی فائدہ ہے، نہ ان کے خاندان کو کوئی فائدہ ہے، نہ ان کے پاکستان کو کوئی فائدہ ہے. تو اس بات کو ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا جو ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، یوٹیلائز کرنا ہے، چینج کرنا ہے. ہم نے ڈائریکشن چینج کرنا ہے کہ ہم نے کہاں پر جانا ہے. ہم نے اپنے ٹائم کا صحیح انویسٹمنٹ کرنا ہے. بات کی جائے یہاں پر پاکستان میں جو کمپنیز یہاں پر آپ کو جاب آفرز کرتی ہیں، جو آپ کو تھوڑا بہت روزگار دیتی ہیں، اگر آپ کو گورنمنٹ میں نہیں ملے تو کچھ ایسی کمپنیز ضرور ہوتی ہیں جو آپ کو کوئی نہ کوئی جاب آفر کرتی ہیں. بٹ دیکھا جائے پاکستان کی کنڈیشنز اتنے ڈاؤن ہے کہ FFC نے اپنا پلانٹ یہاں پر ڈاؤن دیا کیونکہ کنڈیشنز بہت خراب تھی. اب کوئی کمپنی یہ تو نہیں چاہے گی کہ اس کی سسٹم کو یا اس کی کمپنی کو نقصان ہو پاکستان کی وجہ سے. obviously وہ اپنے سسٹم کو آف کر دے گی. کیوں کر دے گی؟ کیونکہ اس نے اپنا نقصان نہیں کروانا. اب یہ دیکھیں FFC میں جتنے بھی لوگ وہاں پر مزدور پاکستان کام کر رہے تھے، اس کے شٹ ڈاؤن کرنے کی وجہ سے کتنے لوگ بے روزگار ہو چکے ہوں گے. ٹویوٹا پاکستان نے بھی اپنا پلانٹ پاکستان میں شٹ ڈاؤن کر دیا. تو اب اس بات سے بھی اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ٹویوٹا کمپنی سے بھی کتنے پاکستانی لوگ ہوں گے جن کو بے روزگار ہو گئے ہوں گے اس کمپنی سے. اینڈ اس کے ساتھ اس حادثے کو تو بالکل بھی نہیں بھولے ہوں گے کہ تقریباً پاکستانی 310 لوگ جو اٹلی جا رہے تھے صرف ایک روزگار کی تلاش میں، ہیوی لوڈ ہونے کی وجہ سے جو ان کی شپ تھی وہ الٹی ہو گئی. اینڈ اس سے کیا ہوگا، تقریباً 200 پاکستانی لوگ مارے گئے تھے. وہ کیوں مار گئے تھے؟ بیچارے شہید ہو گئے. وہ بھی اپنے ایک بہترین کل کے لیے جا رہے تھے کہ ہم اپنے آنے والے فیوچر کو چینج کریں، ہم اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو اچھا ایک لائف اسٹائل دے سکیں. کیونکہ پاکستان میں سورسز بہت کم ہے ہمارے پاس. کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جسٹ فزیکل ورک میں بلیو کرتے ہیں، ہم ٹیکنالوجی کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ہم جسٹ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی نوکری مل جائے گی تو ہماری لائف سیٹ ہو جائے گی. بٹ ایکچولی کسی نوکری سے آپ کی لائف سیٹ نہیں ہوتی. بہت سارے لوگوں کا یہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں ایک نوکری لے لوں گا اینڈ اس کے بعد میری لائف سیٹ ہوگی. بٹ نوکری کے بعد آپ کی لائف سیٹ بالکل بھی نہیں ہوتی. آپ نے اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے. گلوبل تھریٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جہاں پر آلریڈی بہت بے روزگاری ہے پاکستان میں تو آلریڈی بہت ہے. بٹ آنے والے ٹائم میں یہاں پر آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کہاں پر موو کر چکی ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. اینڈ ہم ابھی بھی اپنے پرانے پیٹرنس میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں MBBS کی ڈگری کر لوں گا، میں فلاں انجینئرنگ کر لوں گا، اس کے بعد میری لائف سیٹ ہے. کیا کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ کی آنے والے فیوچر میں آپ سیکیور کر پائیں گے اپنے فیوچر کو، یا آپ اپنے فیوچر میں اسٹیبل رہ پائیں گے؟ اب دیکھیں ٹیکنالوجی اتنا موو کر چکی ہے کہ انسانوں کی جگہ مشینیں آ رہی ہیں ہر جگہ پر. دیکھیں اب میں آپ کو نا ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک
MBBS کا اسٹوڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنی MBBS کی ڈگری کے دوران صرف ایک پروٹین کا اسٹرکچر نکال سکتا ہے, بٹ مطلب 4 سے 5 سال لگ جائیں گے, وہ صرف ایک انسان کے پروٹین کا اسٹرکچر نکال سکتا ہے. بٹ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی جائے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس 1 سیکنڈ کے اندر اندر تقریباً 20 کروڑ پروٹین اسٹرکچر نکال کے دے سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو چکی ہے, ٹیکنالوجی بہت فاسٹ ہو چکی ہے. ہم آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بس آنے والے ٹائم میں تھوڑی بہت کوئی جاب کر لیں گے, ہمارا لیفٹ سیٹ ہو گئی جو ہو جائے گی. بٹ جس کنڈیشنز میں ابھی ہم ہیں, جس طرح کی مہنگائی ہے, جس طرح کے ٹریپ پہ ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں, تو ہمارے لیے آنے والے ٹائم میں سروائیو کرنا اور زیادہ مشکل ہے. کیونکہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آلریڈی بے روزگاری ہے, بٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک چیز میں آج کل مشینوں کا یوز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک بینک میں ایک کیشیئر ہوتا تھا جو آپ کا چیک پاس کر کے آپ کو پیمنٹ دے دیتا تھا, بٹ اب کیا ہو گیا, وہاں پر ایک ATM مشین آ گئی ہے جس کے آنے سے ایک کیشیئر کی جاب چلی گئی. مطلب کہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے اینڈ ہم انسان بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. تو آنے والے ٹائم میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس بات کو نا آپ نے تھوڑا نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک بہت بڑا خطرہ ہے ہم پوری انسان ذات کے لیے. تقریباً دنیا کے 85% جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں جسٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے. کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی ایڈوانس ہے کہ وہ آپ کو ہر 1 سیکنڈ میں ہر وہ کام کر سکتی ہے جو انسان کر سکتے ہیں. انٹیلیجنس کا یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ دنیا سے اور دنیا کے انسانوں سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے. یہ بہت ہی جلدی چینجز کو اڈاپٹ کر لیتا ہے, بٹ ہم انسان بہت سلو ہیں اپنے پروگرس میں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے, AI نے گوگل کو ٹکر دی ہوئی ہے. گوگل ایک سرچ انجن ہے جو کہا جاتا تھا کہ گوگل سے آپ کچھ بھی پوچھ لو وہ ہر چیز کر دیتا ہے, بٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس سے بھی ایڈوانس لیول کا ہے. گوگل سے آپ کو یہ ایک سوال پوچھیں کہ وہ اس کو براؤز کرنے میں تھوڑا ٹائم لے گا اینڈ آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیلز نہیں دے گا, بٹ آپ ایک AI ٹول سے ہیلپ لوگے تو وہ اسی ٹائم آپ کو 1 سیکنڈ کے اندر اندر پوری اسکرپٹ ریڈی کر کے دے گا. اگر آپ ایک کانٹینٹ رائٹر ہو, ٹھیک ہے, آج کل دیکھیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, AI کا یوز بہت زیادہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو نہیں پتا, بٹ آئی تھنک یہ چیز ہمارے لیے خطرناک بھی ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اپنے دماغ کا استعمال نہیں کر رہے. پہلے ہم اپنے دماغ کا استعمال کر لیتے تھے کسی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے, کوئی چیز لکھنے کے لیے, کوئی چیز بنانے کے لیے, بٹ آج کل ہم کیا کرتے ہیں, اگر ہم نے کوئی چیز یا کنٹینٹ بنانا ہوتا ہے تو ہم نے بس AI کو کمانڈ دے دینی ہوتی ہے کہ مجھے یہ والا کنٹینٹ بنا کے دے, وہ فوراً آپ کو بنا کے دے دیتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ بہت پیچھے جا رہا ہے اور مشینیں اور ایڈوانس ہوتی جائیں گی, ہم بہت لیزی ہو جائیں گے اینڈ یہی مشینیں ہم لوگوں پر حاوی ہو جائیں گی. ان کے آنے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے, اب ایک میڈیکل ہاسپٹل ہے, ٹھیک ہے, جہاں پر ایک اسٹوڈنٹ کا انتظار تو نہیں کیا جائے گا نا کہ پروٹین کا اسٹرکچر چاہیے, ہمیں 4 سے 5 سال انتظار کرنے پڑیں گے, بٹ لوگ کیا کریں گے, ڈاکٹرس کیا کریں گے, وہاں پر AI کا یوز کریں گے. کیونکہ AI بہت ایڈوانس ہے, بہت فاسٹ ہے. تو دنیا کن چیزوں میں بلیو کرتی ہے, اور فاسٹ چیزوں میں بلیو کرتی ہے. تو آنے ٹائم میں ہم خطرے کی گھنٹی ہے AI. تو جس جاب کے لیے آپ ابھی محنت کر رہے ہو, جس نوکری کے پیچھے ابھی آپ بھاگ رہے ہو سکتا ہے فیوچر میں آپ وہاں پر ایکسسٹ ہی نہ کرتے ہو. تو دیکھیں ہم نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ دنیا بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے, تو ہم نے بھی اس کنڈیشن سے, اس اسپیڈ سے ان چینجز کو اڈاپٹ کرنا ہے. آنے والے ٹائم میں ہر جگہ مشینیں کام کر رہی ہوں گی, ہر جگہ AI کام کر رہا ہوگا, بٹ ہم ہیومنس شاید ہی ایکسسٹ نہ کر رہے ہوں. آپ نے پتا ہوگا کیونکہ اس نے خود کو اپ ڈیٹ نہیں کیا مارکیٹ میں, اور کافی سارے فونز آ گئے جو اپ ڈیٹڈ آ گئے, اینڈرائڈ آ گئے. تو پہلے کیا نام ہوتا تھا, ایک نوکیا کا, بٹ آج کل کیا وہ نوکیا آپ کو کہیں مارکیٹ میں نظر آ رہی ہے؟ بالکل نظر نہیں آ رہی, کیونکہ اس نے ٹائم کے ساتھ ساتھ خود کو اپ ڈیٹ نہیں کیا. تو ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم خود کو اپ ڈیٹ کر لیں, ہم ان ٹیکنالوجیز کو سمجھنے کے لیے ایفرٹس کریں, ان کو سمجھنے کے لیے ایفرٹس کریں. تو آنے والے ٹائم میں جو 15% لوگ یہاں پر روزگار والے ہوں گے, وہ وہی لوگ ہوں گے جن کو پتا ہوگا کہ ان مشینوں کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے. تو اس فیوچر میں جہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کام کر رہی ہوگی, وہاں پر آپ لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں ایگزسٹ ہی نہ کرتے ہوں. اس چینج کو آپ نے سمجھنا ہوگا, ان ٹیکنالوجیز کو آپ نے سمجھنا ہوگا, ٹیکنالوجیز کو اینڈ ان سسٹمز کو جن کے بارے میں ہم آپ کو سمجھانے جا رہے ہیں, آپ نے ان سب چیزوں کو یہاں پر انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا تاکہ آپ اپنے آنے والے فیوچر کو سیکیور کر سکو. فیوچر آف AI اگر دیکھا جائے تو فیوچر میں آپ کی یہاں پر ہیلتھ, صحت کا بھی خیال AI رکھے گی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس رکھے گی. کیونکہ جہاں پر جو ڈاکٹر آپ کی صحت کا خیال رکھتے تھے وہاں پر ڈاکٹر ریپلیس ہو جائیں گے, AI مشین آ جائیں گی جو آپ کی ہر ایک چیز ٹیسٹ کریں گی اینڈ آپ کو وہ سولوشن دے دیں گی. آپ کی ٹرانسپورٹیشن, جہاں پر آج کل آپ لوگ کار ڈرائیورز رکھتے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا
کہ ٹرانسپورٹیشن بھی کار سے ایسی آ جائیں گی جو آٹومیٹکلی چلتی رہیں گی, جہاں پر جو ڈرائیورز تھے ان کی نوکری بھی غائب ہو جائے گی. سیکیورٹی ڈیفینس, جو بہت سارے لوگ اپنے ساتھ سیکیورٹی گارڈز رکھتے ہیں, ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں یہاں پر بھی مشینیں آ جائیں گی, تو سیکیورٹی گارڈز جو ہیں, جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, ان کی جاب بھی جانے والی ہے. ایجوکیشن, جہاں پر آج کل ٹیچرز آپ کو سمجھا رہے ہیں, وہاں پر لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مشینیں آ جائیں گی جن کو ایک بار پروگرام کر دیا جائے گا, وہ آپ کے بچوں کو ہر ایک چیز کو ٹیچ کرتی رہیں گی لائف ٹائم تک. مطلب ایک بار ہی, ایک ہی خرچے میں وہ لائف ٹائم آپ کو کام کرتی رہیں گی. تو یہاں پر جو ٹیچرز تھے ان کی جاب بھی بہت خطرے میں آنے والے ٹائم میں. انٹرٹینمنٹ, آج کل سب لوگ اے آئی کا یوز کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ اس چیز کو یوز کر رہے ہیں کہ وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی اے آئی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو آنے والے ٹائم میں اگر آپ ایک ایکٹر ہو, ایک سنگر ہو, تو بھی آپ یہاں پر ٹکنے والے نہیں ہو. ورک پلیس, جو چھوٹے موٹے کام آج کل لوگ کر رہے ہیں, آنے والے ٹائم میں یہاں پر بھی آپ کو مشینیں نظر آئیں گی, کیونکہ آنے والا جو ٹائم ہے وہ فلی ٹیکنالوجی کا ٹائم ہے. تو ہم نے ٹیکنالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہاں پر وہی لوگ سروائیوڈ ہوں گے جن کو ٹیکنالوجی کے بارے میں تھوڑا بہت علم ہوگا. بات کیجئے یہاں پر ہمارے ایکسپینسز کی, تو ایک گھر کو چلانے کے لیے کتنے پیسے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. بات کی جائے 1990 سے لے کے 2000 تک, تو صرف 1000 کافی ہوتا تھا صرف ایک گھر کو چلانے کے لیے. 2000 سے لے کے 2010 تک 5000 کافی ہوتے تھے ایک گھر کے سرکل کو چلانے کے لیے, ایک خاندان کو چلانے کے لیے. 2010 سے لے کے 2020 تک 50,000 کافی تھے ایک گھر کو چلانے کے لیے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم نے گروتھ پکڑی نہیں ہے, ہم کنٹینیوس ڈاؤن فال میں جاتے گئے, تو وہاں سے ہماری اکنامی بھی ڈاؤن ہوتی گئی ہے, اینڈ ہمارے ایکسپینسز, مہنگائی بھی یہاں پر انکریز ہوتی گئی ہے ڈے بائی ڈے. تو یہاں پر ہمیں 50,000 ریکوائرڈ ہوئے, کیونکہ مہنگائی تھوڑی بہت اوپر گئی, جس کی وجہ سے 50,000 کافی تھے ایک گھر کے سرکل کو چلانے کے لیے. بٹ ابھی اگر کرنٹ کی بات کی جائے, تو اگر آپ کے گھر میں 1,00,000 روپے پر منتھ کی انکم ہے, تو ہی آپ کے گھر کا سرکل صحیح سے چل سکتا ہے. اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہو نا, تو آپ نے اپنے والدین سے پوچھنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں, وہ کس طرح سے آپ کی اسٹڈی کا خرچہ چلا رہے ہیں, اور آپ کی ایجوکیشن کو مینیج کر رہے ہیں, گھر کو مینیج کر رہے ہیں. بہت مشکل ہے. آپ ہو سکتا ہے ان چیزوں کو نا بہت لائٹلی لے رہے ہیں, لیکن اگر آپ ان کی جگہ ہیں تو خود کو فیل کر کے دیکھیں کہ اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کر رہے ہوتے, آپ کس مشکلات سے گزر رہے ہوتے. کیونکہ اس ٹائم مہنگائی بہت زیادہ ہے, ہم لوگ بہت بری طرح سے ایک ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر آپ کے گھر پر منتھ 1,00,000 روپے کی انکم نہیں ہے, تو آپ آج بھی اپنے فیوچر میں نہیں بلکہ پریزنٹ میں ہی اسٹرگل کر رہے ہو. اور آنے والے ٹائم میں 2030 سے لے کے 40 تک آپ کے گھر میں اگر پر منتھ 5,00,000 روپے کی انکم نہیں ہوگی, تو ہو سکتا ہے آپ ان کمپٹیشن سے آؤٹ ہو جاؤ, کیونکہ یہاں پر کنٹینیوس ہم ڈاؤن آتے گئے, ہمارے پاس گروتھ سسٹم نہیں ہے. تو اس چیز کو اپنے انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا اور کہاں پر ہم موجود ہیں اینڈ کہاں ہم جا رہے ہیں. آنے والا ٹائم ہمارے لیے بہت مشکل ہے, تو ہم نے ابھی سے خود کو پریپیئر کرنا ہے, ہم نے ابھی سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے جو ہمیں فائدہ دینے والی ہے. بٹ بات کی جائے یہاں پر ایک امپلائی کی, ایک مزدور کی, تو دیکھیں ایک مزدور اگر دہاڑی پر بھی کام کرتا ہے, تو یہاں پر وہ ایک ماہ میں صرف 25,000 روپے کما سکتا ہے, اور ایک سال میں وہ تقریباً 3 لاکھ کما سکتا ہے, اسے زیادہ نہیں کما سکتا. بٹ ریکوائرمنٹ یہاں پر کیا ہے, ہمیں ایک منتھ میں 1,00,000 روپے تو لازمی چاہیے, کیونکہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے. بٹ اگر ایک کوئی پرائیویٹ جاب امپلائی ہے, تو اس کی سیلری ہو سکتا ہے 35,000 ہو, لیکن پھر بھی وہ سال کا تقریباً یہاں پر 4,20,000 سے زیادہ نہیں کما سکتا, کیونکہ وہ ایک ایسی ریٹ ریس میں پھنسا ہوا ہے جہاں سے اس کو صرف ایک لمیٹڈ سیلری دی جاتی ہے. اینڈ اگر آپ کے پاس ہیوی اسکلز ہیں, اچھی ایجوکیشن ہے, اچھی نالج ہے, یا آپ کسی اچھی کمپنی میں کام کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے آپ کی یہاں پر 50,000 سیلری لگ جائے. ایکسپینسولی پاکستان میں زیادہ سے زیادہ جو سیلری ہے وہ آپ کو 50,000 سے ہی مل سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں مل سکتی پرائیویٹ یا گورنمنٹ میں. بٹ اگر آپ اپنی سیلری کو انکریز کرنا چاہتے ہو, تو وہ اس کے لیے بہت ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں, بہت ٹائم لگتا ہے. بٹ آج کے ٹائم میں ہمیں پر منتھ 1,00,000 روپے کی انکم چاہیے اپنے گھر کو سیکیور چلانے کے لیے. رائٹ, تو ہم نے ابھی سے پریپیئر کرنا ہے ہر ایک چیز کو, ہم نے ابھی سے ان سب چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اینڈ اپنے فیوچر کو سیکیور کرنا ہے. بٹ بات کرتے ہیں یہاں پر ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی. دیکھیں بچپن سے ہی اگر ہم نے ڈاکٹر بننا ہوتا ہے, تو ہمیں کس چیز کی پڑھائی کرائی جاتی ہے, ہمیں MBBS کی پڑھائی کرائی جاتی ہے. اگر ہم نے انجینئر بننا ہے, تو ہمیں کس چیز کی پڑھائی کرائی جاتی ہے, ہمیں انجینئرنگ کی پڑھائی کرائی جاتی ہے. اگر ہمیں اکاؤنٹنٹ بننا ہے, تو ہمیں کس چیز کی پڑھائی کرائی جاتی ہے, ہمیں CA کی پڑھائی کرائی جاتی ہے. سیم اسی طرح سے اگر ہم نے پیسے کمانے, ہمارے پیسے کے ریلیٹڈ سپنے بہت بڑے ہیں, تو کیا ہمیں کہیں پر
फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है, कहीं पर भी कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हमें पैसे के रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में हमेशा हमें यही सिखाया जा रहा है कि आप नौकर कैसे बनोगे। क्योंकि वहाँ पर खुद जो लोग आपको सिखा रहे होते हैं, वो किसी ऑर्गनाइज़ेशन के नौकर होते हैं एंड आपको भी वो नौकर बनना ही सिखा रहे होते हैं। एंड वो भी एक लिमिटेड सी सैलरी पर आपको पढ़ा रहे होते हैं एंड आपको भी जस्ट वही समझाते हैं कि आप भी किस तरह से सैलरी अर्न कर सकते हो एंड उससे ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते। अगर आप एक सैलरी कमाते हो, तो आप अपनी सैलरी से जस्ट घर के खर्चे भी, एक्सपेंसेस भी सही तरह से अफ़ोर्ड नहीं कर पाओगे। बट बात की जाए, अगर पैसे के रिलेटेड हमें कोई एजुकेशन मिल सकती है, तो जी हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ, जो एक फाइनेंशियल एजुकेशन बुक है, जिसका नाम है द रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड डॉक्टर रॉबर्ट डी कियोसाकी ने, जिसको द बिज़नेस टाइकून, द बिज़नेस गुरु भी माना जाता है, उन्होंने लिखी थी। द कैश फ्लो कोडेक्स सीरीज़ की ये बुक है, जिसमें आपको कंप्लीटली एजुकेट किया जाता है कि लोग किस तरह से पैसे कमाते हैं एंड लोग किस तरह से अमीर बनते हैं। यहाँ पर ए टू जेड आपको पैसे के रिलेटेड सारे फंडामेंटल सिखाए जाते हैं कि लोग किस तरह से अमीर बनते हैं। बट इस बुक में डॉक्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक मॉडल बनाया, जिसका नाम था ESBI मॉडल। तो इस मॉडल में उन्होंने ये बताया कि दुनिया में लोग 4 तरह से पैसे को प्रोड्यूस करते हैं। ESBI, E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस ओनर, I फॉर इन्वेस्टर। बट ये क्या चीज़ें हम इसको समझते हैं। अगर आपको ये ESBI मॉडल समझ में आ गया, तो आपको पैसे के रिलेटेड पूरे फंडामेंटल समझ में आ जाएँगे कि दुनिया किस तरह से पैसे कमा रही है। तो सबसे फर्स्ट वाली जो कैटेगरी है, वो है हमारे पास E कैटेगरी, एम्प्लॉयी कैटेगरी। यू हैव अ जॉब। यहाँ तो आप एक नौकरी कर लो, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, कहीं पर भी आपको एक नौकरी मिल जाएगी, जिसमें क्या होगा कि आपने अपना टाइम इन्वॉल्व करना होगा। बट बचपन से ही आपने ना एक बात सीखी होगी, टाइम इज मनी। तो यहाँ पर एम्प्लॉय में आप क्या करते हैं, आप अपने टाइम को सेल करते हैं, किसी के काम में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, या कहीं पर भी आप नौकरी करते हैं जहाँ पर आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं एंड आपको उस टाइम की अमाउंट दी जाती है। अगर आप कहीं पर पार्ट टाइम काम करते हो, तो आपको पार्ट टाइम के 20,000 रुपए मिल जाते हैं। अगर कहीं आप फुल टाइम काम करते हो, तो आपको फुल टाइम के 30,000 से 35,000 रुपए सैलरी मिल जाती है। अगर आप तकरीबन यहाँ पर ओवर टाइम करते हो, तो ओवर टाइम से हो सकता है यहाँ पर आपको 50,000 रुपए तक सैलरी मिल जाएगी। बट यहाँ पर जितना आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, अपनी बॉडी इन्वेस्ट करोगे, उतना ही आप कमा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप 14 से 16 घंटे ही दिन में काम कर सकते हो, उतना ज़्यादा नहीं कर सकते एंड आपको उन्हीं घंटों की यहाँ पर कोई कंपनी पे करती है। तो मतलब जितना आप टाइम वहाँ पर इन्वेस्ट करते हो, उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको कुछ सैलरी दी जाती है। दैट इज़ एन एम्प्लॉयी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जिनका खुद का कोई जनरल स्टोर होता है। एक डॉक्टर हो गया जिसकी कोई क्लिनिक है, क्लिनिक वाला डॉक्टर, एंड कोई ऐसे जो काम होते हैं जहाँ पर वो खुद इन्वॉल्व होते हैं, खुद बैठ कर करते हैं। कोई दुकान वगैरह होता है, लोगों के स्टोर्स होते हैं, ठीक है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड लोग क्या करते हैं, अगर आप इनसे पूछोगे ना कि आपका ये क्या है, आप ये क्या करते हो, तो बेसिकली वो आपको ये कहेंगे कि हम एक बिजनेस करते हैं, ये हमारा बिजनेस है। बट ये कोई एक बिजनेस नहीं है, यहाँ पर भी उनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट होती है। यहाँ पर भी उनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि वो यहाँ पर भी जितना अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उसी टाइम के थ्रू ही वो इनकम जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखें, कोई एक एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसने एक जनरल स्टोर खोला हुआ है अपना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करके। तो वो जनरल स्टोर पर जितना टाइम देगा, वो उसको उतनी ही इनकम कर सकेगा, क्योंकि उसके पास क्लाइंट आएगा, कस्टमर आएगा, तो उसको इनकम होगी। बट अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अपने शटर, दुकान के शटर को बंद कर देता है एंड वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता, अपना टाइम नहीं पुट करता, तो वहाँ पर क्या होगा, वो शटर बंद होगा, उसको इनकम नहीं आएगी। मतलब अगेन उसका टाइम यहाँ पर भी इन्वॉल्व हो रहा है, जो वो अमाउंट जनरेट कर रहा है। बट एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय लोग जो होते हैं ना, ये कभी भी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता। वो टाइम फ्रीडम क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो टाइम इनके पास होता है, वो बस पैसे कमाने में इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर आप एक नौकरी कर रहे हो, एक एम्प्लॉय हो, तो जाहिर सी बात है, आपने सुबह 8 बजे जाना होगा एंड शाम को 5 बजे वापस आना होगा एंड रात को आपने सो जाना होगा। बट यही एक रूटीन होती है सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड लोगों की, कि वो अपनी लाइफ को कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पैसे तो होते हैं थोड़े बहुत, बट वो अपने एक्सपेंसेस में ही खर्च कर देते हैं। अपनी लाइफ को कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते, वो अपनी फैमिली को कभी भी टाइम नहीं दे सकते, वो बाहर कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते अपनी लाइफ को। एंड जो थर्ड कैटेगरी है, वो है बिजनेस। अब बिजनेस क्या है? यू ओन अ सिस्टम। यहाँ पर आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हो जहाँ पर आप लोगों को लगाते हो एंड लोग आपके लिए काम करते रहते हैं एंड आपके पास यहाँ पर टाइम फ्रीडम बहुत होता है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हो, आप एक ऐसा सेटअप बना देते हो जहाँ पर आप लोग लगा देते हो एंड लोग आपके लिए काम करते रहते हैं, आपको इनकम होती रहती है। इवन कि आप टाइम इन्वेस्ट करो या ना करो, बट आपकी इनकम होती रहती है यहाँ पर। बट यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा,
ایک دیکھیں بزنس میں کون کون سے لوگ ہوتے ہیں, جیسے اب فیس بک ہو گیا, ٹھیک ہے, مارک زکربرگ. تو پھر مارک زکربرگ نے کیا کیا, یہاں پر اس نے ایک فیس بک بنا دیا اینڈ فیس بک کو اس نے پبلش کر دیا, وہاں پر ایک ٹیم ہائر کر دی, تقریباً بلینز آف کمیونٹی ہے فیس بک کی. تو اب مارک زکربرگ اگر آفس جائے گا تو بھی انکم کرے گا, اگر وہ آفس نہیں جائے گا تو انکم آئے گی, کیونکہ اس نے ایک ایسا سسٹم کریٹ کر دیا ہے جہاں پر لوگ اس کے لیے کام میں, ایون وہ خود ایکٹیو ہے تب بھی اس کو انکم آ رہی ہے, اگر وہ ایکٹیو نہیں ہے تب بھی انکم آ رہی ہے. دوسرا اب دیکھیں مائکروسافٹ, ٹھیک ہے, بل گیٹس مائکروسافٹ کے اونر, انہوں نے کیا کیا, ایک سافٹ ویئر بنا دیا اینڈ اس سافٹ ویئر کو انہوں نے انٹرنیٹ پر ڈال دیا اینڈ وہاں پر انہوں نے اپنا ایک سسٹم کریٹ کر دیا, ایک سیٹ اپ کریٹ کر دیا جو آٹومیٹکلی کام کرتا رہتا ہے لائف ٹائم اینڈ ان کو انکم ہو رہی ہے, کیونکہ انہوں نے ایک ایسا سسٹم کریٹ کر دیا جو بنایا انہوں نے ایک بار, محنت انہوں نے ایک بار کی, لیکن وہ یوز ان لمیٹڈ ٹائم ہو رہا ہے, لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں, اس کے استعمال سے اس کو کیا ہو رہا ہے, بینیفٹ ہو رہا ہے. اور وہاں پر بھی اس نے لوگوں کو لگا دیا جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں, یوز کر رہے ہیں اس چیز کو اینڈ اس کو انکم ہو رہی ہے. تو یہ کیا چیز ہوگی, یہ ایک بزنس ہو گیا, کیونکہ آپ یہاں پر ایک ایسا سسٹم کریٹ کر دیتے ہو, آپ ایک ایسا سسٹم بنا لیتے ہو جہاں پر لوگ آپ کے لیے کام کرتے رہتے ہیں, آپ ایکٹیو ہو تو بھی آپ کو انکم آتی ہے, آپ ایکٹیو نہیں ہو تو بھی انکم آتی ہے. اینڈ جو فورتھ کیٹیگری ہے وہ ہم سب لوگوں کی پہنچ سے بہت باہر ہے, کیونکہ وہ انویسٹر کیٹیگری ہے. آپ یہاں پر اپنے پیسے انویسٹ کر دیتے ہو کہیں پر کسی کمپنی میں جو آپ کے لیے کام کرتے رہتی ہے, مطلب آپ کا پیسہ آپ کے لیے کام کرتا رہتا ہے اینڈ آپ کو اس سے پر منتھ انکم جنریٹ ہوتی رہتی ہے. تو اب یہاں پر جو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں نا, اس کو آپ نے تھوڑا سا ڈیپلی سمجھنا ہے. لیکن دنیا کی جو 95% پاپولیشن ہے نا, وہ ای اینڈ ایس کیٹیگری میں فال کرتی ہے. ای فار امپلائی, ایس فار سیلف امپلائڈ, مطلب دنیا کی 95% جو آبادی ہے وہ امپلائی اینڈ سیلف امپلائڈ میں فال کرتی ہے. اینڈ ان کے پاس پیسہ کتنا ہوتا ہے, دنیا کا صرف 5% پیسہ امپلائی اینڈ سیلف امپلائڈ کیٹیگری میں. بٹ دنیا کی 5% جو پاپولیشن ہے وہ بزنس اینڈ انویسٹر کیٹیگری میں فال کرتی ہے. اینڈ دنیا کا 95% جو پیسہ ہے وہ بزنس اینڈ انویسٹر کیٹیگری میں ہے. تو اس بات سے آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ امیر کون لوگ ہوتے ہیں, اوبیسلی بزنس والے لوگ امیر ہوتے ہیں, کیونکہ وہ سسٹم کریٹ کر لیتے ہیں جو سسٹم سے وہ ان لمیٹڈ کماتے ہیں. اب دیکھیں, کبھی آپ نے یہ بات سنی ہے کہ یہ بندہ جاب کرتا ہے یہ بہت امیر ہے؟ نہیں نا, بالکل, کیونکہ آپ یہ سوچیں گے, یہ دیکھیں گے کہ آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو امیر ہوگا بٹ اس کا کوئی نہ کوئی ایک بزنس ہوگا جہاں سے وہ اچھا خاصا پیسہ ارن کر رہا ہوگا اینڈ اپنی لائف کو انجوائے کر رہا ہوگا. کیونکہ بزنس مین جو پرسنس ہوتے ہیں نا, ان کے پاس ٹائم فریڈم بہت ہوتا ہے, وہ اپنی لائف کو بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, بہت انجوائے کرتے ہیں. بٹ یہاں پر کیا ہے کہ آپ دنیا میں نا صرف 2 طرح سے پیسے کما سکتے ہو, ایک ہے جاب, دوسرا ہے بزنس. اب یہاں پر کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ جاب کا میننگ کیا ہے, جاب کی فل فارم کیا ہے, کیا آپ کو یہ بھی پتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو نا جاب کا فل فارم بھی پتا نہیں ہے کہ یہ جاب ہوتی کیا ہے. جاب کا فل فارم ہوتا ہے جوائن ادرس بزنس. اب یا تو آپ جاب کر لو, کسی دوسرے بندے کے بزنس میں جوائننگ لے لو یا اس کی ٹیم میں آ جاؤ اینڈ اس کے سپنے پورے کرو, اور وہ آپ کو لمیٹڈ سیلری کے لیے رکھ دے گا. آپ کو تھوڑی بہت منتھلی سیلری ملتی رہے گی جس سے آپ اپنے ایکسپینسز کو بیئر کرو گے اینڈ انجوائے وہ کر رہا ہوگا جس نے آپ کو نوکری پر رکھا ہوگا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, آپ وہاں پر اس کے غلام ہوتے ہیں, وہ آپ کا باس ہوتا ہے, وہ آپ کو لمیٹڈ سی سیلری دے کے پر منتھ کام یہاں پر کراتا رہتا ہے. تو آپ جاب میں کسی دوسرے پرسن کی بزنس میں انوالو ہو جاتے ہو جو اس کے لیے آپ کام کرتے ہو. جاب میں آپ لمیٹڈ منی ہوتی ہے, آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ نہیں ہوتا, یہاں پر آپ کی لمیٹڈ سیلری ہوتی ہے جس کے لیے آپ پر منتھ یہاں پر چکر لگاتے رہتے ہو. اینڈ یہاں پر جاب میں آپ کے پاس ٹائم فریڈم نہیں ہوتا, آپ کبھی بھی اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے یہاں پر صبح کو 8 بجے آفس جانا ہوگا اینڈ اس کے بعد 5 بجے گھر واپس آنا ہوگا اینڈ اس کے بعد لیٹ جانا ہوگا. تو یہی ایک ریٹ ریس ہے جو ایک جوبین پرسن کی چلتی رہتی ہے اینڈ لائف ٹائم وہ اپنی لائف کو بھی انجوائے نہیں کر پاتا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ آفس نہیں جائے گا تو اس کے گھر میں کوئی پیمنٹ نہیں آئے گی اینڈ اس کے ایکسپینسز نہیں چل سکیں گے. جاب میں آپ کے پاس کوئی فائنینشیل سیکورٹی نہیں ہوتی. اب فائنینشیل سیکورٹی سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں, خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جائے, آج آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا بیک اپ سسٹم ہے جہاں سے آپ اپنی فیملی کا فیوچر سیکور کر سکو؟ اوبویسلی جاب والے انسان کے پاس ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ جتنا بھی کماتا ہے وہ اپنے ان لائبلٹیز میں خرچ کر دیتا ہے, ایکسپینسز میں خرچ کر دیتا ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا جس سے وہ بیک اپ رکھ سکے یا بچت کر سکے, اپنے پیسے کو صحیح انویسٹ کر سکے. کیونکہ ایک جوبین انسان کو اور غریب انسان کو کبھی بھی فائنینشیل ایجوکیشن نہیں ہوتی کہ پیسہ کس طرح سے کام کرتا ہے, لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں. کیونکہ امیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیسے کو انویسٹ کر کے بہت زیادہ پیسہ بنا لیتے ہیں, جبکہ غریب لوگ جو ہوتے ہیں وہ لائبلٹیز میں انویسٹمنٹ کر کے
उनकी जेब खाली हो जाती है। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप किसी एक ऐसे इंसान को ना 1 लाख रुपए दे दो, जैसे एक कोई भी गरीब इंसान हो ना, आप उसको 1 लाख रुपए दे दो, वो क्या करेगा, सबसे पहले ना वो सैलून में जाएगा, अपने दाढ़ी शाड़ी बहुत अच्छी बनवा लेगा, फिर कपड़े खरीदेगा, अच्छा सा मोबाइल खरीदेगा, मतलब वो उस 1 लाख रुपए को वेस्ट कर देगा लाइबिलिटीज लेने में, कोई ऐसी चीजें लेगा जिसका कोई मकसद नहीं है। बट वही 1 लाख रुपए अगर आप एक बिजनेसमैन इंसान को दे दो, तो वहां पर क्या होगा कि वो उस 1 लाख से 2 लाख रुपए बना लेगा इन्वेस्टमेंट करके, या किसी ऐसे सिस्टम में लगा के जहां से वो पैसे बना सके। क्योंकि अमीर लोग अपने पैसे से इनकम सोर्सेज बनाते हैं, जबकि गरीब लोग अपने पैसे का यूज करके लाइबिलिटीज ले लेते हैं। तो यही एक बड़ी वजह है कि अमीर लोग और अमीर हो जाते हैं, जबकि गरीब लोग और गरीब हो जाते हैं। तो एक सर्वे के मुताबिक यही कहा गया कि अगर दुनिया का जितना भी पैसा है सब लोगों में इक्वली बांटा जाए, हर किसी को एक जैसा पैसा दिया जाए, तो बिजनेसमैन जो लोग थे वो दोबारा अमीर हो जाएंगे, एंड जो गरीब लोग थे वो दोबारा गरीब हो जाएंगे, क्योंकि गरीबों को फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है कि जॉब इज एवरीथिंग, एंड उनके पास जितने भी पैसे आते हैं वो अपने पैसे को वेस्ट कर देते हैं, बचत नहीं करते। बट यहाँ पर बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस के क्या चीज है, बिजनेस के बहुत सारे फंडामेंटल्स होते हैं। देखिए अब फेसबुक के पास क्या है, एक नेटवर्क है, यूर नेटवर्क इज यूर नेटवर्क। जितने भी बिजनेस होते हैं ना, उनके पीछे एक नेटवर्क होता है, एक टीम होती है। तो उस टीम से क्या करते हैं, वो अपनी इनकम जनरेट करते हैं, वो उनकी टीम उनके लिए काम कर रही होती है। अब फेसबुक के पास क्या है, टोटल उनका जो नेटवर्क है, जो उनकी टीम है, तकरीबन 3 बिलियन तक हो चुकी होगी उनकी। तो अब अगर देखें, मार्क जकरबर्ग सिर्फ डेली बेस पे सिर्फ एक इंसान से, जितने भी उनके पास यूजर्स हैं, सिर्फ 1 रुपए अगर उनसे चार्ज करे, तो वो डेली का कितना कमाएगा यहाँ पर, तकरीबन 3 बिलियन वो डेली का कमाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर KFC के तकरीबन 10,000 ब्रांचेस हैं पूरी दुनिया में। तो क्या वो KFC के जो 10,000 ब्रांचेस हैं, वो क्या उनमें उनके मालिक काम करते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक ब्रांच बना देते हैं, एंड ब्रांच में उन लोगों को लगा देते हैं, एंड उस लोग वहां पर काम कर रहे होते हैं, एंड KFC के मालिकान को पैसे जा रहे होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं जहां पर लोगों को लगा रहे होते हैं, एंड लोग उनके लिए काम कर रहे होते हैं, और वो अपनी इनकम को एंजॉय कर रहे होते हैं, अपने टाइम को एंजॉय कर रहे होते हैं। बट बात की जाए, यहाँ पर हमारी पाकिस्तानी कंपनी है जेज कंपनी, ठीक है, हो सकता है आप उसकी सिम यूज करते होंगे, जेज की सिम। जेज के पास तकरीबन यहाँ पर 7.5 करोड़, ठीक है, तकरीबन 75 मिलियन यूजर्स हैं। अब देखें, तकरीबन 7.5 करोड़ लोग, ठीक है। अब डेली बेस पे अगर यहाँ पर जेज का ओनर, जो इस सिस्टम का क्रिएटर है, वो डेली बेस पे सिर्फ इन लोगों से 1 रुपए चार्ज करे, तो वो डेली का कितना कमाएगा? अब देखें, आप अगर जैज की सिम यूज करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर आप कभी भी रिचार्ज करवाते हैं ना, वहां से आपकी टैक्स कट जाती है। आप एक कॉल करते हैं, वहां से आपकी टैक्स कट जाती है, वो कहाँ जाती है, वो कंपनी को जा रही होती है, क्योंकि ये उनका एक बिजनेस है। बट हम इन चीजों को कभी भी जो है ना डीपली नहीं सोचते। वो क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। अब एक जेज का सिस्टम, ठीक है, आप भी सिम यूज कर रहे हैं, तो उनके टोटल यूजर्स कितने हैं? 75 मिलियन, तकरीबन 7.5 करोड़। अब 7.5 करोड़ लोगों से डेली सिर्फ 1 रुपए चार्ज किए जाएं, तो वो डेली का कितना कमाएंगे? यहाँ पर 7.5 करोड़ रुपए वो एक दिन का कमा रहा है, सिर्फ आपके 1 रुपए से। ठीक है, अगर वो डेली बेस पे एक एक इंसान से 2 रुपए चार्ज करे, तो वो कितना कमा रहा है? तकरीबन वो एक दिन में 15 करोड़ रुपए कमा रहा है। कितने? आपके सिर्फ 2 रुपए से। अगर वो यहाँ पर 3 रुपए एक एक पर्सन पर चार्ज करता है, तो वो कितने कमा रहा है? 21 करोड़ रुपए वो एक दिन के कमा रहे हैं। अगर वो 21 करोड़ रुपए एक दिन के कमा रहा है, तो वो मंथली कितना कमा रहा होगा? यही एक फंडामेंटल होता है कि लोग नेटवर्क बनाते हैं, एंड उसके बाद वो अपनी नेटवर्थ बनाते हैं। तो बेसिकली जितने भी बिजनेस होते हैं ना, वो उनके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, जिसकी बदौलत वो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर एक बिजनेसमैन इंसान क्या करता है? वो टाइम लिवरेज फार्मूले का यूज करता है। अब टाइम लिवरेज फार्मूला क्या है, इस चीज को आपने समझना है। देखें, अगर एक एम्प्लॉई है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटों में कितना काम कर सकता है? वो 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे काम करेगा, ठीक है। 8 नहीं तो वो तकरीबन 16 घंटे करेगा, ज्यादा से ज्यादा ओवर टाइम मिला के, बट उससे ज्यादा नहीं कर सकता। बट उसको जो पेमेंट मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 14 से 16 घंटों की मिलेगी, वो जितनी भी होगी। बट एक बिजनेसमैन इंसान क्या करता है? वो अपने साथ लोगों को हायर करता है, एक टीम बनाता है, एंड टीम वर्क करके अपने बिजनेस को बिल्ड करता है। एंड वो उन्हीं तकरीबन अगर वो 10 लोगों की टीम बनाता है, तो वो डेली 10 लोगों से अगर 8-8 घंटे भी काम करवाता है, वो तो एक दिन में 80 घंटे काम करता है। मतलब 24 घंटे में एक बिजनेसमैन अगर 10 लोगों की भी टीम बनाता है, तो वो 24 घंटे में 80 घंटे काम करता है। तो इस उसको कितनी पेमेंट मिलेगी? 80 घंटे
घंटे की पेमेंट मिलेगी। अगर वो एक 100 लोगों की टीम बनाता है तो यहाँ पर उसको उन सब से 100 लोगों से सिर्फ 8-8 घंटे काम कराता है, तो यहाँ पर वो कितना काम कर रहा है? तकरीबन 800 घंटे काम कर रहा है। तो उसको कितनी पेमेंट मिलेगी यहाँ पर 24 घंटों में? 800 घंटों की पेमेंट मिलेगी। यही एक सीक्रेट होता है कि लोग अपने साथ लोगों को लगाते हैं, एक बिज़नेस बिल्ड करते हैं, जिसके बाद वो एक्टिव नहीं होते, फिर भी उनको इनकम आ रही होती है एंड वो अपने टाइम को एन्जॉय कर रहे होते हैं एंड अनलिमिटेड इनकम को एन्जॉय कर रहे होते हैं। यही एक बिज़नेसमैन इंसान का सीक्रेट होता है कि वो एक बिज़नेस बनाता है, एक टीम बनाता है, एक सिस्टम बनाता है, जिसके बाद वो अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करता है। द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज़ वन्स अ बिगिनर। देखें, किसी भी काम या किसी भी चीज़ में जो माहिर इंसान होता है ना, वो भी इब्तदाई होता है, वो भी एक बिगिनर होता है। किसी ने अपने ना माँ के पैर से सीख कर नहीं आए होते कि मैं बस यहाँ से जाऊँगा, मेरा बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। हर एक चीज़ आप सीख सकते हो। बट ये कैसे सीख सकते हो कि जिस क्लास में आप मौजूद हो, इसी क्लास में आपको कल वाले सेशन में यहाँ पर कंप्लीटली एजुकेट किया जाएगा कि आप किस तरह से ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, जो सोशल मीडिया पर रन करके आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो कल वाला जो सेशन है ये आप लोगों के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम आपको बिज़नेस करना सिखाएँगे। बट वो कैसे करेंगे, वो कल वाले सेशन में करेंगे। लेकिन आपको एक टास्क मैं देता हूँ कि आपने क्या करना है, आपने एक ड्रीम लिस्ट बनानी है। अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है कि आप आने वाले 10 साल में खुद को कहाँ पर देखना चाहते हो। आप क्या चाहते हो अपने आने वाले 10 साल में, आपकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि दुनिया बहुत चेंज हो रही है, तो आपने भी अपनी ड्रीम लिस्ट रेडी करनी होगी, एक गोल लिस्ट रेडी करनी होगी कि आप कहाँ पर जाना चाहते हो, आप किस डायरेक्शन में भागना चाहते हो। एंड जितनी आप आपकी ड्रीम लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोफेशन भी सिलेक्ट करना है कि आप एक बिज़नेस करना चाहते हो या आप एक जॉब करना चाहते हो। आप बिज़नेस करना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो। आपने ये चीज़ें क्लियर करनी है एंड कल वाले सेशन में इंशाल्लाह हम बहुत कुछ सीखेंगे कि हम बिज़नेस किस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो फिर मिलेंगे कल वाले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।